بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عائشہ کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا۔ دوستوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس عمر میں ہوا تھا، اس مسئلے پر عالموں کی الگ الگ رائے ہے، جس میں زیادہ تر کہتے ہیں کہ ان کی عمر 6 سال کی تھی اور ان کا نکاح پہلی ہجری میں ہوا تھا، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی۔ کچھ علماء اس بات سے اتفاق نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ نکاح کے وقت ان کی عمر 18 سال کی تھی اور رخصتی 21 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ دوستوں، پہلے ہم 18 سال والوں کے دعووں اور دلائل کو دیکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے 6 سال ماننے والوں سے اختلاف کیا۔ دوستوں، اس بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اسلام میں نکاح کی کوئی عمر بتائی گئی ہے۔ قرآن میں نکاح کی عمر لفظی طور پہ تو نہیں، لیکن ہم کو قرآن کی آیتوں میں سمجھ میں آتی ہے کہ نکاح کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ اگر ہم قرآن کی کچھ آیتوں کو ایک موضوع بنا کر ایک ساتھ دیکھیں تو ہمیں نکاح کب کرنا چاہیے، اس کے اشارے واضح طور پر معلوم ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، لیکن بہتر طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور وعدے کو پورا کرو، یعنی یتیموں کا مال ان کو دے دو۔ بری چیز کو اچھی چیز سے نہ بدلو، اور نہ ہی ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اپنے مال جسے اللہ نے تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، نہ سمجھو کہ ان کے حوالے نہیں کرو گے، البتہ انہیں ان مالوں سے کھلاتے اور پہناتے رہو اور انہیں نصیحت کی بات کہتے رہو، یہاں تک کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے۔ پھر اگر ان میں ہوشیاری دیکھو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ دوستو، ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یتیم بچوں کی کوئی خاص عمر ہے۔ جب تک وہ پکی عمر اور سمجھداری کی عمر میں نہ پہنچے تب تک ان کا مال نہ دو، نہیں تو وہ برباد کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تک ان کا مال نہ دو، جب تک انہیں آزماتے رہو، اور پھر جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے اور ہوشیاری دیکھو تو ان کو ان کا مال سونپ دو۔ اب کوئی 5 یا 10 سال کے بچے کو یا بچی کو ان کا مال نہیں سونپ دے گا۔ ہوشیاری کی عمر الگ الگ ہو سکتی ہے، انومان سے 16 سے 22 تک جس کا جیسا ذہن ہوتا ہے۔ نکاح کی عمر بھی تقریباً یہی ہے، اس لیے کہا گیا ہے جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچے تو ان کا مال سونپ دو۔ نکاح بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، اس میں رشتوں کی سمجھ بھی ہونی چاہیے، نہیں تو وہ رشتہ نبھا نہیں سکتا۔ اسی ہی آیتوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں تصریف آیات کہا ہے کہ دیکھو ہم کیسے پھیر پھیر کر اپنی آیتیں لاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت علی سے 18 سے 20 کی عمر میں کیا تھا۔ صحابہ اکرام کے تعلق سے یہی ملتا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کا نکاح تقریباً اسی عمر میں کرتے تھے۔ دوستوں، اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اسماء الرجال کی کتابوں کے حساب سے ان کی عمر 18 سال کی ثابت ہوتی ہے۔ اسماء الرجال وہ کتاب ہے جس میں صحابہ صحابیات اور حدیثوں کے بیان کرنے والے راویوں کی زندگی درج ہے۔
کب پیدا ہوئے اور کب انتقال ہوا، ان کے والد کون تھے، زندگی میں کیا کارنامے ہوئے، یہ سب کچھ اسماء الرضال کی کتاب میں موجود ہے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن کی زندگی کے تعلقات سے لکھا ہے۔ وہ اپنی بہن ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑی تھی۔ ان کی وفات مکہ میں 73 ہجری میں ہوئی۔ تب آپ کی عمر 100 سال کی تھی، یعنی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کی 73 ہجری کے آخر میں 100 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ اس حساب سے پہلے ہجری میں حضرت اسماء 27 یا پھر 28 سال کی تھی، اور وہ اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے 10 سال بڑی تھی، تو اس حساب سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر پہلی ہجری میں 17 یا پھر 18 سال کی ہوئی، اور ہجرت کے سال ہی میں آپ کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا۔ تب آپ کی عمر 18 سال کی تھی، اور اگر ان روایات کو مانے کہ 3 سال کے بعد بدائی ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 21 سال ہوئی۔ اسماء الرضال تمام روایاتی کتابوں کی بنیاد ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ صحیح بخاری 2880 جنگ احد میں عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ حضرت انس کی والدہ پائچے چڑھائے مسکیجوں کو بھر کر دوڑ دوڑ کر پانی پلا رہی تھی۔ یہ جنگ 3 ہجری میں ہوئی تھی۔ اگر روایت کے حساب سے 9 سال کی تھی تو اتنی چھوٹی بچی کو جنگ میں کون لے جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 سال کی عمر کو جنگ میں لے جانے سے منع کر دیا تھا۔ 14 سال کے لڑکوں کو منع کر دیا تو پھر 9 سال کی عائشہ رضی اللہ عنہ کا وہاں ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بالغ تھی۔ ان کی عمر تقریباً 21 سال کی تھی۔ صحیح بخاری 4876 میں سورہ قمر 54 یا 76 کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، جب یہ سورہ کی آیت نازل ہوئی تب میں کھیلا کرتی تھی۔ سر تفریس نگار کا ماننا ہے کہ یہ سورہ نبوت کے 4تھے سال نازل ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہے، پھر مدینہ ہجرت کی، تب سے ہجری سال شروع ہوا، یعنی یہ سورہ پہلی ہجری میں 9 سال پہلے ہی نازل ہوئی۔ اگر حضرت عائشہ کھیلا کرتی تھی اور یہ بات یاد بھی ہے تو 6 یا 7 سال کی رہی ہوں گی۔ ہجرت کے سال پہلے سال نکاح ہوا تو 16 کی عمر رہی ہوگی۔ اس روایت کے حساب سے 6 سال کی تو نہیں ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 35 سال کے تھے تب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئی۔ فاطمہ عائشہ سے 5 سال بڑی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے تھے تب حضرت عائشہ سے نکاح ہوا تو حضرت فاطمہ 18 سال کی ہوئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ 13 کی ہوئی۔ 6 سال تو پھر بھی نہیں بنتا ہے۔ حضرت عائشہ کی پیدائش نبوت سے پہلے ہوئی تھی۔ اگر 1 سال پہلے بھی مانے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکاح کے وقت 14 سال کی ہوئی۔ دوستو، میرا نام ہے ہنا فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنا اسلامک 2.0۔ تو دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔
दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।